بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی نشست میں ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں، ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں، اور توحید کا بیان ہدہد کی زبان میں۔ بلقیس نام تورات شریف سے لیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ملکہ بلقیس کا ذکر بغیر نام کے ہے۔ تاریخی کتابوں میں اس کا پورا نام بلقیس بنت شراحیل ہے۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی، جس کا نام بلعمہ بنت شعان تھا۔ ملکہ بلقیس کا خاندان شروع سے ہی شاہی خاندان تھا۔ یہ یمن میں قوم سبا پہ حکومت کرتے تھے، اس لیے ملکہ بلقیس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام چلے گئے۔ قوم سبا اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس یعنی بندہ آفتاب یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مارب تھا۔ قوم سبا اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی۔ انہوں نے تقریباً 1000 سال تک دنیا کی معیشت پر راج کیا۔ قوم سبا سورج کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی عمر جب 13 سال ہوئی تو داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کم عمری میں ہی بادشاہت کے منصب پر بیٹھنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر شے کو ان کی فرمانبرداری میں دے دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات یعنی شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے ان کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی زبانوں کا بھی علم تھا۔ ایک دفعہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر، اور اس نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، جن میں چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹیرا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر بتائے غیر حاضر ہونے پر
آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو ہی کیوں بلایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجب بات ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عام طور پر جال میں پھنس جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں راستہ کر دکھایا ہے اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، سو وہ راہ پر نہیں چلتے۔ اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور سب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے ہاں سے واپس آ جا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا اس کا متن کچھ یوں تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف سے سبا کی ملکہ بلقیس کے نام، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور تابع فرمان ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ پھر اس خط کو مشک سے سربند کر دیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ چنانچہ ہدہد نے وہ خط لیا اور بلقیس کے پاس آیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے پاس لشکر تھا، چنانچہ ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ جب بلقیس نے وہ خط دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی اور عاجزی کرنے لگی، اپنی قوم کے شرفاء سے کہنے لگی کہ اے دربار والوں، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ کہنے لگی کہ اے دربار والوں، مجھے میرے کام میں مشورہ دو، میں کوئی بات تمہارے حاضر ہوئے بغیر طے نہیں کرتی۔ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، اور کام تیرے اختیار میں ہے، سو دیکھ لے جو حکم دینا ہے۔ کہنے لگی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس بہت عقل مند اور دور اندیش تھی۔ اس نے سوچا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہماری یہ تحفے قبول کر لیے تو وہ ایک بادشاہ ہے، پھر ہم اس سے جنگ کریں گے، اور اگر قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد
رب تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے، ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزیروں اور سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے ایلچی اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، پھر جب سلیمان کے پاس آیا فرمایا کہ تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو، سو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ ان کی طرف واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ جب ایلچی واپس گئے تو انہوں نے سارا منظرنامہ اور سلیمان علیہ السلام کا فرمان بھی ملکہ بلقیس کو بتایا۔ چونکہ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ اور نبی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آ کے دربار میں حاضر ہوگی اور اپنی اطاعت کا یقین دلائے گی۔ اپنے کچھ وزیروں کے ساتھ اس نے ملک شام کا سفر شروع کیا۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ ملکہ بھی رستے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے وزیروں کو مزید معجزہ دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔ دربار میں ایک جن اور ایک انسان کھڑا ہوا اور عرض کی کہ ہم لا دیتے ہیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں تمہیں وہ لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، اور میں اس کے لیے طاقتور ایماندار ہوں۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا دیکھا تو کہنے لگا، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری؟ اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پرواہ عزت والا ہے۔ وہ اہل کتاب کون تھا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات میں ہے کہ اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، جسے اسم اعظم کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ تبدیلی کروا دی۔ کہا، اس کے لیے اس کی تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں کیا اسے پتہ لگتا ہے یا انہی میں ہوتی ہے کہ جنہیں پتہ نہیں لگتا۔ پھر جب آئی کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔
اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب عمارت بنانے کا حکم دیا۔ اس عمارت کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنایا، جس کے نیچے پانی میں مچھلیاں اور دوسرے پانی والے جانور بھر کر اسے شیشے سے ڈھک دیا گیا۔ شیشہ اتنا صاف تھا کہ دیکھنے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو۔ پھر جب اسے دیکھا، خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھولی۔ کہا یہ تو ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہوئی جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ابن اساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی۔ انہیں یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات تعمیر کروائے تھے۔ مزید اسلامی تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔